کہ جیسے دیکھو ایک نئی گاڑی ہوتی ہے نا، نئی گاڑی 0 میٹر جس کا انجن نیا ہو، طاقتور انجن ہو، تو اس کا ایکسیلیٹر پہ ذرا سا پاؤں رکھیں گے ایک دم زو کر کے بھاگے گی، ہوتا ہی نہیں ہوتا. لیکن فل اسپیڈ میں جا رہی ہے، بریک پہ ذرا سا پاؤں رکھیں گے، جس اسپیڈ سے جا رہی تھی اسی سے وہ رکے گی بھی. اس میں جیسے بھاگنے کی طاقت بہت ہے، اسی طرح اس کی بریکیں بھی اتنی ہی مضبوط ہوتی ہیں. بھاگتی بھی جا رہی ہے، ذرا سا بریک پہ پاؤں رکھیں گے، ہائیڈرولک بریک ہوتی ہے اور سارے پش صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے، ایک دم زو کر کے پہیے کو جام کر دے گی. کتنے بوڑھے لوگ ہیں جو مسجد کی طرف نہیں آتے، حالانکہ قبر پاؤں میں لٹکے ہوئے ہیں. ان کے لیے تو مسجد میں آنا کیا مشکل. گھر میں نہ ڈرامے میں وہ مزہ آ رہا ہے جو جوانی میں آیا کرتا تھا، نہ ایف ایم سننے میں، گانے سننے میں وہ مزہ آ رہا ہے جو جوانی میں آیا کرتا تھا، مگر وہ ٹی وی کا ایک بور سا پروگرام یا کوئی ٹیسٹ میچ لگا ہوا ہے، وہ ٹیسٹ میچ بھی مسجد میں آنے سے رکاوٹ بن جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ ٹی وی میں وہ مزہ نہیں آ رہا، لیکن تھوڑے سے مزے کو قربان کر کے اس میں بریک لگا دے، بند کر دوں کہ بھائی میں بند کروں، چلو مسجد چلا جاؤں، یہ بریکیں کیا ہو چکی ہے؟ فیل ہو چکی. اتنی اعصابی قوت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو وہاں سے اٹھا کے یہاں لے آئے. جس نے جوانی میں نمازیں پڑھی ہوتی ہیں عموماً بڑھاپے میں بھی وہی پڑھ رہا ہوتا ہے. جوانی میں نہیں پڑھتا، 1000 میں کوئی ایک آ جائے گا بڑھاپے میں، ورنہ بہت مشکل ہے. جس نے جوانی میں بدنظری نہیں چھوڑی، بڑھاپے میں پھر وہ نہیں چھوڑتا، 1000 میں ایک آدمی چھوڑ دے گا. جس نے جوانی میں فلمیں، ڈرامے، زنا نہیں چھوڑا تو یاد رکھو بڑھاپے میں نہیں چھوٹتی. یہ زنا بھی نہیں چھوٹتا. بڑھاپا تو انسان کو پاکیزہ بنا دیتا ہے، چہرے پہ نور لے آتا ہے. مسلمان کا بڑھاپا بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن گناہگار آدمی کا بڑھاپا اچھا نہیں ہوتا، پھٹکار برستی اس کے چہرے پر. جوانی میں جتنی خواہشات پیدا ہوں وہ کڑوا گھونٹ پی جاتا ہے ان کا. اللہ نے آسان بریکیں جو ہے نا بڑی مضبوط ہوتی ہیں، بالکل ایسے 0 میٹر گاڑی کس قدر اسپیڈ سے بھاگ رہی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا یہ رک سکتی ہے، تو ڈرائیور کہتا ہے روک کے دکھاؤں، ایک بریک لگاؤں گا، جہاں ہے وہیں جام ہو جائیں گے اس کے پہیے. تو توبہ کو جو مؤخر کرے گا نا، تو یاد رکھو ابھی جتنی طاقت ہے جسم میں، ہر آنے والا دل کمزوری کر رہا ہے انسان کو، بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ گناہ کی طاقت بڑھتی چلی جائے گی، گناہ کی رغبت بڑھتی، یعنی لت پڑ جائے گی، گناہ کی عادت پڑتی چلی جائے گی اور توبہ مشکل ہوتی چلی جائے گی. اس لیے اکثر و بیشتر توبہ کی توفیق نہیں ملتی، بڑھاپے میں نہیں ملتی. اور اگر بالفرض بڑھاپا یہ جب آ بھی جائے، دوسرا احتمال یہ ہے کہ کسی کو کیا یقین ہے کہ عمر ملے گی بھی، کہ جس میں مہلت ملے گی بھی یا نہیں ملے گی. کتنے واقعات ایسے نہیں، گناہ کیا اور موت واقع ہو گئی، گناہ کیا بلکہ عین گناہ کے دوران موت واقع ہو گئی. تو کس کو یہ ضمانت ہے میں یہ گناہ کر رہا ہوں، جب تک میں فارغ نہیں ہو جاؤں گا گناہ سے، دل میرا بھر نہیں جائے گا، تو اس وقت تک مجھے مہلت بھی ملے گی، اللہ توبہ کی مہلت دے گا. یہ کسی کو یقین ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں ایک واقعہ سنایا. کان ممن کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص نے 99 قتل کی. تو توبہ کا خیال آیا، مشہور حدیث ہے. راہب کے پاس گیا، بھئی میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ وہ راہب بزرگ تو تھے لیکن علم نہیں تھا. انہوں نے کہا وہ 1-2 ہوتے تو چلو، 99 کی توبہ کہاں سے قبول ہوگی؟ تو اس نے کہا جب توبہ قبول ہی نہیں ہونی، جانا جہنم میں ہی ہے، سینچری پوری کر لو. اور راہب کو بھی جان سے مار دیا اس نے. پھر اس کو خیال آیا نہیں بھائی شاید توبہ قبول ہو جائے، اللہ میری مغفرت کر دے. لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کسی عالم کا پتہ بتایا. فدل علی رجل عالم فاتاہ فقال انہ قتل 100 نفس هل له من توبہ. میں نے 100 قتل کیا، کیا توبہ قبول ہو جائے گی؟ ان عالم نے کہا، حوصلہ افزائی کی، فرمایا کیوں نہیں ہوگی. لیکن ان عالم نے کیا ان کو بتایا، انطلق الى ارض کذا وکذا فان بها اناسا یعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم. ان عالم نے کہا اس جگہ کو چھوڑو جہاں تم رہتے ہو. ان عالم کو پتا تھا یہ توبہ کر کے یہاں قائم نہیں رہ سکتا. توبہ چاروں طرف اس کے پان گٹکے والے لوگ ہیں، ٹارگٹ کلر ہیں، ساری انہی میں دوبارہ بیٹھے گا. بھئی انہی سے تو سیکھا ہے نا، سیاسی لوگوں سے پیسے لے لے کے انسانوں کو قتل کرنا سیکھے. جب ادھر ہی بیٹھے گا، تھوڑے دن میں جب بے روزگار ہوگا تو اسے پتا ہے کہ بھئی ایک بندہ مارنے پہ اتنے ملتے ہیں. جب بھوک ستائے گی تو پھر بندہ مار دے گا،
پھر توبہ کرے گا تو 2-4 دفعہ جب ایسے توبہ توڑے گا تو مایوس ہو کے بولے گا بھائی میرا کام توبہ کرنا نہیں، قتل میں لگ جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ وہ عالم واقعی عالم تھے، انہوں نے کہا کہ توبہ بھی کرو مگر یہاں جا کے نہیں، انطلق الى ارض کذا وکذا، فلاں فلاں جگہ پہ جاؤ، فإن بها اناسا یعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم، وہاں اللہ والے ہیں عبادت کرتے ہیں، انہی میں جا کے رہ لو۔ ولا ترجع الى ارضک، دوبارہ کبھی لوٹ کے اس زمین پر واپس نہ آنا۔ سچی توبہ کی نیت تھی نا اس کی، اس نے قربانی دی، اس نے کہا اپنے علاقے کو چھوڑ دوں گا میں۔ تو اللہ کو اس کی سچی توبہ اتنی پسند آئی کہ حدیث میں آتا ہے آدھے راستے پر پہنچا تھا، موت کا وقت آ گیا، ابھی توبہ کی نہیں ہے، آدھے راستے پر پہنچا، موت کا وقت آ گیا۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ وملائکۃ العذاب، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے فرشتوں میں اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا۔ قالت ملائکۃ الرحمہ جاء تائبا مقبلا الی اللہ عز وجل، جو رحمت کے فرشتے تھے انہوں نے کہا بھائی یہ تو توبہ کے ارادے سے نکلا ہے۔ جو عذاب کے فرشتے تھے انہوں نے کہا انہ لم یعمل خیرا قط، اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں ہے، قتل سے بھرا ہوا ہے اس کا اعمال نامہ، ایک نیکی بھی نہیں ہے، کبھی اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، تو ایسا آدمی جنت میں کیسے چلا جائے؟ بھئی کچھ تو ہونا اس کے پلے میں، ابھی تو توبہ بھی نہیں کی ہے، توبہ بھی نہیں کی ہے، کوئی نیکی ہے ہی نہیں، تو یہ کیسا آدمی ہے کہ گناہوں کے انبار لے کر آئے اور جائے جنت میں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ دونوں جھگڑ رہے ہیں، دونوں قسم کے فرق، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت تھی، ورنہ اللہ چاہتے تو بتا دیتے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ان میں جھگڑا ہو پھر میں فیصلہ کروں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتے کو اللہ نے بھیجا، کہا کہ جاؤ دونوں کے درمیان فیصلہ کرو، دلائل دونوں کے سنو۔ دونوں کے دلائل سنے تو جو قاضی اور جج بن کے فرشتہ آیا اس نے کہا دلائل تو دونوں کے معقول ہیں بھائی، ایک نیکی بھی نہیں ہے تو جنت میں کیسے جائے گا؟ لیکن بہرحال جا تو نیکی کے ارادے سے رہا ہے، توبہ کے ارادے سے رہا ہے، اگرچہ توبہ کی نہیں ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس فرشتے نے کہا کہ زمین ناپو، اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب پہنچ چکا ہے تو اس کو نیک لوگوں میں شامل کر لو، اور اگر ابھی برے لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو اس کو برے لوگوں میں شامل کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت میں وہ برے لوگوں کے قریب تھا، لیکن اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ تو جو ہے نا کھل کے لمبی ہو جا، اور نیک لوگوں کی طرف جو زمین تھی اس کو کہا کہ تو سمٹ کے چھوٹی ہو جا۔ ادھر سے زمین نے گھسیٹ کے اس کو ادھر کیا نیک لوگوں کے قریب، اس کی میت کو، اور ادھر والی زمین لمبی ہو گئی۔ فرشتوں نے ناپا تو وہ نیک لوگوں کی زمین کے قریب تھا، اور اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو وہ جو فرشتے کہہ رہے تھے نا نیکی کی نہیں ہے اس نے تو جنت میں کیسے جائے گا، تو وہ فرشتوں کے حساب سے تو نہیں کی، مگر اللہ کے حساب سے اس نے نیکی کر لی۔ کیوں کی؟ اس لیے کہ جب توبہ کی نیت کر لی، اور نیت بھی ایسی نہیں کہ ہماری طرح کی توبہ بس توبہ توبہ استغفار استغفار، باقاعدہ جو عالم نے اس کو ہدایات دی تھی ان ہدایات پہ عمل کیا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا ہم توبہ کرتے ہیں، قائم ہی نہیں رہتے، بھائی تم توبہ کرتے ہی نہیں ہو۔ انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، توبہ کی کر لی لیکن وہی انٹرنیٹ ادھر ہی رکھا ہوا ہے، وہی ساری چیزیں ادھر ہی رکھی ہوئی ہیں، پورا ماحول ویسے کا ویسے ہی ہے، پھر دوبارہ شیطان آپ کو اکسائے گا اس گناہ پر۔ آپ نے اگر توبہ کی ہے تو وہاں سے کمپیوٹر نکال کیوں نہیں دیتے، یا ایسی جگہ پہ لا کے کیوں نہیں رکھتے جہاں تنہائی نہ ہو؟ توبہ کی نیت ہی نہیں ہوتی۔ توبہ کر لی ہیروئن سے، چرس سے، بیٹھتا پھر بھی چرسیوں میں ہی ہے، جا کے ہیروئنچیوں میں سلام دعا انہی سے ہے۔ پھر پڑیا تو دیکھ کے تو پھر تو رال تو ٹپکے گی نا بھائی، جب پڑیا نظر آئے گی کسی کی جیب سے تو تھوڑے دن تو توبہ پر قائم رہے گا، اس کے بعد کہے گا وہ مولوی صاحب کی باتوں میں وہ مزہ تھوڑی ہے جو پڑیا میں تھا۔ ہر وقت انسان پر اللہ کا خوف نہیں رہتا، ہر وقت ایک جیسی کیفیت نہیں رہتی، ہر وقت یہ چیزیں نہیں رہتی۔ تو توبہ جب ہے کہ جب آپ توبہ بھی کرو اور گناہ کے جو اسباب تھے ان کو بھی ختم کر دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام سرچ کے نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ اسلام سرچ کے چینل کو سبسکرائب کریں، موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں۔